امین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اپنے بندے قرار دیا ہے، جس کو مردان خدا بھی کہا جاتا ہے۔ مردان خدا کون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کون سی انوکھی شان عطا فرمائے گا جو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان کی زندگی کے حوالے سے، نیک صالحین لوگوں کی زندگی کے حوالے سے ایک ان کی عادت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مومن ہوگا نا تو اللہ فرماتا ہے وہ عمل صالحہ کے ساتھ لازمی اپنا تعلق رکھے گا۔ عمل صالحہ، نیک کام، پرہیزگاری، تقوی، اس کے ساتھ اپنا کیا رکھے گا؟ تعلق رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرق نہیں ہوگا، مرد ہوگا تو بھی نیک ہوگا اور اگر عورت ہوگی تو بھی نیک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میرا رب فرماتا ہے کہ میں ضرور ایسے لوگوں کو جن کی بات اللہ نے بتائی ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے، ایسے لوگوں کو رب یہ انعام عطا فرمائے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ ان کو ایسی زندگی نصیب فرمائے گا کہ ایسی زندگی نہ تو دنیا میں کسی کو نصیب ہوگی، نہ برزخ میں اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ ان کا انعام ہے۔ دنیا میں کوئی کمپنی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آفر بعض دفعہ دیتی ہے نا، بائی ون گیٹ ون فری لکھا ہوتا ہے۔ پیزا لینے جاؤ تو لکھا ہو بائی ون گیٹ ون فری، کوئی بھی چیز آفر ہر چیز کی مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بائی ون گیٹ 3 فری، ایک نہیں، فرمایا ایک تم مجھ سے چیز خرید لو اور وہ ہے دین، تقوی، ایمان، تم اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک نہیں تینوں جہانوں میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ایسی زندگی تمہیں دوں گا کہ جو زندگی پاکیزہ ترین زندگی ہوگی کہ لوگ دنیا میں بھی اس کی مثال دیں گے اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی مثال دیں گے۔ جیسے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پنجابی میں کہ دنیا وچ رکھ فریدا ایسا بین کھلون، دنیا وچ رکھ فریدا ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے لوکی ہسن، تو نہ ہوویں تے رون، اور تو ایسا کردار اپنا دکھا، ایسی اپنے اندر خوشبو پیدا کر ایمان کی کہ تو دنیا میں رہے تو پھر لوگ تمہاری مثالیں دیں، تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، دنیا سے جائیں تو یہ کردار کو یاد کر کے روئے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر ایک رات گلی سے گزر رہے تو ایک عورت کے مائی بوڑھی خاتون تھی، اس کے رونے کی آواز آئی۔ اب بوڑھی رو رہی ہے، ہائے یا اللہ وہ ایک بندہ آتا تھا میرے گھر کام کرنے اور وہ آیا نہیں، بڑے دن ہو گئے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو دیکھا وہ آنکھ سے نابینا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں صفائی کرنی شروع کے بغیر بتائے، تو ایسے ہی محسوس کروایا کہ جس طرح کہ وہی بندہ آیا کوئی جو پہلے آتا تھا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ بھائی مائی سے پوچھا کہ کتنے دن ہو گئے کہ جو اس بندے کو آپ نے یاد کیا تھا وہ نہیں ہے، کہا جی یہی کوئی 3-4 دن ہو گئے۔ حضرت عمر دل میں خیال آئے 3-4 دن ہی ابو بکر صدیق کو دنیا سے گئے ہوگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنا شروع کی، صفائی کی، کھانا شانا بنایا، کھانا منہ میں ڈال کر جب ان کے مائی کے منہ میں لقمہ رکھا ایک تو وہ مائی چیخ اٹھی۔ آپ نے پوچھا بھائی روتی کیوں ہے؟ کہا جی جو پہلے بندہ آتا تھا مجھے آج پتہ چل گیا، لگتا ہے وہ پہلے والا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ پہلے جو بندہ آتا تھا وہ پہلے ایک لقمہ خود کھا کے دیکھتا تھا کہ یہ کھانے لائق ہے بھی کہ نہیں، زیادہ گرم تو نہیں ہے،
جب گرم ہوتا وہ ٹھنڈا کر کے میرے منہ میں لقمہ رکھتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے بعد ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ یہ ہے تو ہومے تے لوکی ہسن، تو نہ ہومے تے رون۔ حضرت عمر بھی اکثر ابوبکر صدیق کو یاد کر کے روتے تھے کہ یار کیا کردار تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں انہوں نے عزت پائی نبی سے وفاداری کر کے، نبی کے دین کے ساتھ تعلق جوڑ کے، قرآن کے ساتھ اپنی یاری لگا کے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں نبی کا دین چھوڑ کر، کبھی کشمیر میں ذلیل، کبھی فلسطین میں، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں۔ ان تمام علاقوں میں ذلیل اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے وہ مومنانہ صلاحیتیں اور مومنانہ کردار اپنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیا خوبی بیان کی ہے، مومن کی مثال دی ہے میرے حضور نے۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا بندہ مومن کی مثال وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی مثال اس نارنج کی طرح ہے، اس مالٹے کی طرح، کہ فرمایا کہ جو سونگھنے میں بھی اس کی خوشبو اعلیٰ ہے اور کھانے میں بھی لذیذ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ خود بھی میٹھا ہوتا ہے، یعنی کردار کے لحاظ سے، اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں جس طرح مالٹے کی خوشبو، جہاں پڑا ہو مالٹا خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ ہاتھ پہ رکھیے، آپ کے ہاتھ سے بھی اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جس طرح مومن جہاں رہتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے، اپنے کردار کی خوشبو بکھیرتا ہوا گزرتا ہے۔ ہر مومن جو بھی ہے دنیا میں، جتنے بھی مومن گزرے، ہر کوئی اپنا کردار، اپنا عمل اور اپنی تعلیم اور اپنا روشن کردار کو لوگوں سامنے دکھا کے پھر دنیا سے گیا ہے۔ روشن کردار یہ بڑا ضروری ہے، آج کل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اپنے کردار کو نکھارے، دوسروں پر تنقید کے دروازے اپنے اوپر بند کر دے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرو کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو میں اپنے آپ کو درست کروں۔ دوسروں کو درست، دوسروں کی عیب جوئیاں، دوسروں کی شکایتیں کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو درست کروں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے عقل مند مسلمان کون ہے؟ کیا جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے؟ کیا جو صدقات و خیرات دیتا ہے؟ کیا تلاوت کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نہ تو زیادہ نماز پڑھنے والا عقل مند ہے، فرض ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عقل مند کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند مومن دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو کہ جو اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جائے، جو اپنے آپ کو درست کرنے میں اس کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی کیا کر، اس کا میں کیا کر رہا ہوں بھائی، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا تو ایران کی سلطنت، ایران سپر پاور تھا اس زمانے کی، شاہ کسریٰ اور شاہ کیسر۔ حضرت عمر کے دور میں دو سپر پاوریں مسلمانوں نے جو ہے نا ان کو مٹا دیا، جس کو اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اوے مسلمانوں، اور تم ان مسلمانوں کی اولادوں میں سے ہو، تم ان کی نسل میں سے ہو جنہوں نے اپنے پاؤں میں، تم ان لوگوں کو مانتے ہو، ان کے کردار کی بات کرتے ہو، ان عمر اور ابو بکر و عمر عثمان و علی کا تذکرہ کرتے ہو جنہوں نے اپنے پاؤں میں دو سپر پاوروں کو مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ کیسے تھا کہ بڑے شفاف لوگ تھے، وہ دو نمبری نہیں تھی، بس ٹھیک ہے جو ہے منہ پہ ہے، دو نمبری نہیں کرتے تھے۔ آج بحیثیت قوم ہم پاکستانی سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا مرض ہے؟ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، بڑی مشہور حدیث ہے لیکن ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا منافق 3 طرح کے لوگ منافق ہیں۔ نمبر 1 پر بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف چلے اس کے، امانت اس کو دی جائے کہ بھائی آپ کو امانت ہے فلاں کو دے دیں، اس میں خیانت کر دے۔ تو ہم سب اس میں ملوث ہیں اس میں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ منافق جو ہے، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اب حضرت عمر کا زمانہ ہے نا، اس زمانے کے لوگ امانت دار بھی تھے، باوقار بھی تھے، اور اچھے کردار کے مالک بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت جب آئی تو سیدنا عمر ابن خطاب آپ نے ایران میں صحابہ کرام کو بھیجا فتوحات کے لیے، جنگ جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ہمیں قتال کا حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اپنے ماننے والے مسلمانوں کو قتال کا حکم پر ابھاریے، قتال پر ابھاریے۔ 70 سال ہو گئے ہیں قتال، جنگ جہاد مسلمانوں نے وائنڈ اپ کر دیا، یہ پیج ہی بند کر دیا، تو اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا یہ کہ حضرت عمر نے جب ایران میں بھیجا تو ایران کا علاقہ فتح کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید جیسے بڑے بڑے کمانڈر، انہوں نے یہ علاقے فتوحات یہاں پر کی۔ جب فتوحات کر دی، یہ علاقہ سارا یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، تو شاہ کسریٰ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا ایران کا، تو اس کے محل اور اس کے خزانے والے حصے میں مسلمانوں نے وہاں پر گئے اور سارا خزانہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات سب جمع کیا ایک جگہ پہ۔ اب ہوتا کیا، آج کے زمانے کا مسلمان ہو تو وہ کہے گا پہلے میں اپنی جیب پناہ دے کے بعد چپ رکھی جائے گی۔ جیسے ہمارے اس زمانے کا مسلمان ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ساری ایک لسٹ بنائی کہ اتنے 100 کلو سونا، اتنے 100 کلو چاندی، اتنے ہیرے موتی جواہرات جو کچھ بھی تھے سارا کچھ لسٹ بنا دی کہ ہمیں مال غنیمت میں یہ چیزیں ملی ہیں۔ اور اس مال غنیمت میں اس وقت کے بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس بادشاہ کا تاج بھی تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر وہ سارے اس کے ڈھیر لگائے گئے۔ اب ڈھیر لگ گئے سونے چاندی کے، تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی یہ سارا جو کچھ آپ مال غنیمت میں لائے یہ کتنا ہے، اس کی تعداد معلوم ہے تاکہ مسلمانوں میں برابر تقسیم ہو سکے۔ تو وہ ساری لسٹ لے آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہاں ہمیں تو نہیں پتہ، بس ٹھیک ہے اپنا حصہ شاید پیرل نکال لیتے تو شاید ایسے کہہ دیتے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ جن کو خود میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی اور جن کی نظر میں نبی کے دین سے اور نبی کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی بڑا خزانہ نہیں تھا، وہ سب سے بڑا خزانہ نبی کے دین کو سمجھتے تھے۔ تو ہوا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتایا جی اتنے پوری لسٹ بتا دی کاغذ پہ لکھ کے کہ یہ اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، سب کچھ پیش کیا۔ تو اس میں بادشاہ کا وہ تاج بھی تھا جس میں انمول قسم کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، چاہتے تو وہ چوری کر لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جتنا کچھ ہے تو سارا آپ لے کے آئے ہو؟ کہا جی ہم نے وہاں پر ایک سوئی بھی جو ہے نا وہ بھی شمار کر کے جمع کر کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تاکہ ایک ذرے برابر بھی چیز پر ہم امانت میں خیانت نہ کریں۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر کا بڑا جواب تھا۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی، آج یہ وہی بندے ہیں جو میرے پاس اتنا ایران سے اتنا خزانہ لے کر آئے، یہ وہی قوم تھی جو ایک دوسرے کا مال غصب کر کے قبضے میں کر کے چھیننے پر فخر کرتی تھی، ایک دوسرے کے مال سے چوری کرتی تھی، ایک دوسرے کے قافلے لوٹ لیا کرتی تھی، ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کر دیتی تھی۔ لیکن آج یہ وہی قوم ہے، فرق یہ ہے بندے وہی ہیں، جگہ بھی وہی ہے اور پیسہ بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت نبی کی نسبت نہیں تھی، اس وقت نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج یہ نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں۔ اس وقت کردار کچھ اور تھا، آج ان کا کردار بھی اپنے نبی کے جیسا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا کہ وہ صحرا نشی، صحرا ریگستانوں میں رہنے والے مسلمان صحابہ
میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ وہ صحرا نشی کے آتے کہ وہ دونوں جہانوں کے خزانے کو سامنے رکھ کر بھی وہ اپنے دل میں اس کی محبت نہیں رکھتے تھے، سب سے بڑھ کر ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام، دور عمر پڑتا ہے تو بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں، یار کیا لوگ تھے یہ۔ حضور نے تو پہلے پیشن گوئی کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس طرح کے لوگ آئیں گے، اس طرح کا کردار ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن امام حسن بصری کو جن لوگوں نے دیکھا نا، امام حسن بصری وہ ہیں کہ جن کے منہ میں لعاب حضرت عمر نے رکھا تھا، ان کو گھٹی حضرت عمر نے دی تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بڑے ہوئے اور بوڑھے ضعیف ہو گئے تو تبع تابعین کا زمانہ تھا، یعنی تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی زیارت کی وہ تبع تابعین، تو تبع تابعین حضرت حسن بن حسن بصری کو دیکھ کر یہی گمان کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ تو کسی نے بتایا وہی یہ نبی پاک کے صحابی نہیں ہے، انہوں نے تو حضرت عمر کو دیکھا ہے، حضرت علی کا زمانہ پایا ہے، حضرت علی سے ملاقات کی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے صحابی نہیں ہے۔ تو کہا صحابی تو نہیں ہے، لیکن یہ نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کی وجہ سے جو جھلک رسول اللہ کے صحابہ میں آتی تھی وہی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ تو بھائی صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت طالحہ ترا طالح کند، اگر نیک لوگوں کے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اور مردان خدا کی صحبت میں بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی وہ جھلک پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر بھی وہ رنگ آ جائے گا۔ اور جب تم دنیا داروں میں بیٹھو گے، جب تم 2 نمبر لوگوں میں بیٹھو گے تو تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ اس لیے اپنی صحبت و سنگت کا بڑا خیال کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو پہچاننا ہو کہ وہ کیسا بندہ ہے تو پہچانو کہ اس بندے کا تعلق یاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے دین میں معیار کسی کی زیادہ نمازیں پڑھنا نہیں ہے، کسی کی زیادہ روزے رکھنا نہیں ہے، کسی کی زیادہ تلاوت کرنا نہیں ہے، کوئی داڑھی پگڑی رکھ کر مومن نہیں کہلوا سکتا۔ فرمایا جب تک اس کی صحبت اچھے لوگوں میں نہ ہو، اس کے یار اچھے لوگ نہ ہوں، تب تک وہ ہمارے دین میں وہ بندہ جو ہے وہ بندہ مومن نہیں کہلوا سکتا۔ آپ بھی تو وہ کہلا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہر زمانے کے جتنے بھی صالحین لوگ ہیں نا، یہ اپنی زندگیاں ایسی گزارتے ہیں کہ زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو، یہ 3 لوگوں کی میں ایک ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو ایک دفعہ آپ نے اپنے خادم کو بولا بھائی یہ جو کپڑا ہے نا، اس میں ایک تھان جو ہے اس کے اندر ایک سوراخ ہے، تو وہ نہ بیچنا اور سارے کپڑے بیچ دو۔ تو وہ یہ کہ جو لینے آیا گاہک اس کو وہ بھی پسند آ گیا، اس نے کہا خیر ہے، یہ جس میں سوراخ ہے یہ بھی ہمیں دے دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو خادم سے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو اس کو پسند آ گیا، وہ لے گیا۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کتنے کا بیچا؟ کہا جی میں نے 70 درہم کا بیچا۔ آپ نے وہ 70 درہم علیحدہ کیے، فرمایا اس کو کسی غریب کو دے آؤ بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی غریب کو دے آؤ۔ یہ پیسے کی مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے وہ پیسہ چاہیے جو سچائی اور ایمانداری سے کمایا گیا ہو۔ آج تو بندہ کہنا ہے نا جو آ رہا ہے تو بس آن دو بھائی، حلال ہے حرام ہے، ٹھیک ہے بھائی آنے دو، پیٹ میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، پراپرٹی بننی چاہیے، گاڑی کوٹھی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ کہتے تھے ہمیں پیسے کی حاجت نہیں ہے، ہم پیسہ بھی رکھتے ہیں تو اس لیے تاکہ رسول اللہ کے دین پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ رک جائیں 2 منٹ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کا دین بیان کرتے، اس زمانے کے بادشاہ نے بولا کہ میرے پاس آ کے رسول اللہ کی حدیث سناؤ، حضور کی حدیث میرے پاس آ کے سناؤ۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تو 2 جہانوں کے خزانے بھی امام مالک کے سامنے لا کر رکھ دے اس لالچ میں کہ وہ نبی کی حدیث تیرے پاس آ کے سنائیں۔ تو فرمایا میں نبی کا مدینہ پیسوں کے لیے اور بادشاہی کے لیے نہیں چھوڑوں گا، میں نبی کے مدینے میں ہی جیوں گا اور یہیں پہ مروں گا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بھی بادشاہ نے کوئی ایک پرابلم تھی، وہ معتزلہ اس زمانے کے لوگ جو قرآن مجید کو، فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہا کرتے تھے۔ ہمارا تو یقین ہے یہ قرآن جو ہے کلام الہی ہے، اللہ کی صفت ہے،
وہ کہتا تھا اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے مخلوق ہے. جس طرح دنیا ساری ایک دفعہ نیست و نابود ہوگی، قرآن بھی ختم ہو جائے گا. ہمارا یقین اور ایمان ہے جس طرح رب کی ذات حی اور قیوم ہے، سدا قائم رہنے والی، اس طرح میرے رب کی صفت قرآن بھی سدا قائم رہے گا. تو وہ ایک بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا. اتنے کوڑے مارے حتیٰ کہ آپ کا وصال، آپ کے دنیا سے جانے کے قریب آپ کی روح نکلنا شروع ہو گئی. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں نبی کے دین پر تھا، میں حق پر تھا، سچ پر تھا. تو ایک وقت آئے گا کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمارے جنازہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون جھوٹ پر تھا. تو ہوا یہ، امام احمد بن حنبل کے جنازے میں ایک دفعہ جنازہ 6 لاکھ لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کا جنازہ 5 دفعہ ہوا. اور اس زمانے میں بغداد کا سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل کا تھا. لیکن وہی بادشاہ جس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کیا، اس کے جنازے میں 5 بندے بھی نہیں تھے. یعنی وہ بھی ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے. جو نیا بادشاہ آتا تھا پرانے والے کو مار دیتا تھا. تو خلافت بنو عباسیہ میں ایسا ہوا، تو ہر زمانے میں ایسا ہوا. مجدد الثانی کے ساتھ ایسا ہوا. اکبر بادشاہ کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا یہ بابا نبی کا دین جس طرح ہے میرے مطابق بیان کرے، جیسا دین میں چاہتا ہوں. آج کچھ مسلمان بھی ہے نا، دین کو اپنے مطابق، مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ نبی کا دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے. اس میں کوئی مولوی اور کوئی پیر چینجنگ کر سکتا نہیں ہے. ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا بھائی. تو حضرت مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا، 4 سال جیل میں رکھا، اور اس سیل میں، جیل کے اس سیل میں رکھا جس سیل میں ہندو اور سکھ سب سے زیادہ تھے. لیکن آپ جب جیل سے باہر نکلے 4 سال کے بعد، تو مجدد صاحب کی تبلیغ اور دین کی برکت سے وہ 3000 ہندو سکھ کلمہ پڑھ چکے تھے اور دین دوبارہ نافذ ہو گیا. تو ہر زمانے میں جو لوگ حق سچ کے ساتھ قائم کھڑے ہوں گے نا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ مومن بندہ ہے حق پر قائم بھی رہے گا، حق کی وصیت بھی کرے گا، وہ بھاگے گا نہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوا. تو اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، حضرت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو گئے ہوئے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، 2 سال پورے ہو چکے ہیں. حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں یہ کام کر کے دکھایا کہ 2.5 مرلے کے چھوٹے سے مکان میں رہنے کے باوجود حق بات ایسے بیان کی کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ نوٹوں کی بوریاں کھول دی انہوں نے سامنے کہ بھائی جیسے ہم چاہتے تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. انہوں نے کہا چینجنگ نہیں ہو سکتی، جو سرکار دین بتا کے دین وہی رہے گا. تو اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے، تمہاری آنے والی نسل دیندار ہو، یہ تو ہمیں ڈر ہے. اور اکثر علماء آج یہ بات کرنے پر مجبور ہیں کہ جس طرح اسکول اور کالجز کے حالات بن چکے ہیں نا، تو عنقریب ایسا لگتا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے نا، 1-2 نسل بعد مشکل ہی ہو کہ ہماری آنے والی نسل قرآن کھول کے دیکھ بھی لے. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے. مجبوراً اسکولوں میں جو ترجمہ قرآن پڑھایا جائے، مجبوراً وہ ٹیچر رکھنا پڑا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ میں اس طرح کی ٹیچنگ کی جا رہی کہ بچوں کو ڈانس بھی سکھایا جا رہا ہے. کالجز میں بچوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے کہ آئیں جی آپ کو ڈانس بھی سکھاتے ہیں. تو جہاں پر بچوں کو ڈانس، ناچ گانا سکھایا جائے گا اور ایک ٹائم قرآن پڑھا دیا جائے گا، تو بچوں پہ کیا اثر ہونا ہے؟ بچے تو چاہتے ہیں کہ ناچ گانا ہو، آزاد ماحول ہو. کبھی کون سا ڈے آ جاتا ہے، کبھی کون سا ڈے آ جاتا ہے اسکولوں کالجز میں، اور جناب عجیب عجیب رنگ کے نیم برہنہ لباس بچیوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. نہ ان بچیوں کو پتہ ہے. تو اس طرح کی بچیاں صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گی؟ نہ ایسی بچیوں کے گھر میں بابا فرید پیدا ہوں گے، نہ غوث پاک پیدا ہوں گے، اور نہ احمد شاہ ابدالی جیسے مجاہد پیدا ہوں گے. احمد شاہ ابدالی یا بابا فرید جیسے صوفیہ اور اولیاء اور مجاہدین اسی عورت کے رحم میں پیدا ہوں گے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پر چلنے والی ہے. ورنہ سسٹم یہ بدل رہا ہے، بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے. آنے والی نسل آپ کا دین کا نام لینا بھول جائے گی. اگر چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو نیک صالحین کی محفلوں میں لے کے جاؤ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.